لیکن شومیہ قسمت دیکھیے گا، فسائیت دیکھیے گا، اس ملک کی لالسنس کا حال دیکھیے گا کہ وہ پٹیشن جس میں آخری آرڈر 24 اگست 2023 کو ہوا تھا وہ 3 سال نہیں لگائی گئی، اور اس کے بعد جب عمران خان صاحب نے چٹھی لکھ کر بھیجی چیف جسٹس یہ موجودہ آفریدی صاحب کے نام، علیمہ خان اپنی بہن کے ذریعے انہوں نے کہا کہ کھوسہ صاحب کو پڑھا بھی دیں، تو کھوسہ صاحب یہ ڈیلیور کریں گے۔ میں نے وہ پڑھا، اس کا لب لباب یہ تھا کہ میرے مقدمات جو ہیں نہ تو ہائی کورٹ میں لگائے جا رہے ہیں نہ سپریم کورٹ میں لگائے جا رہے ہیں، میں صرف انصاف، قانون اور آئین کے مطابق انصاف چاہتا ہوں، میرے مقدمات کو سماعت کر کے یکسو کیا جائے۔ عمران خان صاحب کو جب اٹک جیل میں سزا ہوئی تو میں نے ان سے ملاقات کی، یہ جو ہے اگست 2023 کی بات ہے، اور وہاں انہوں نے بتایا کہ دیکھیں مجھے کھلی بیرک میں انہوں نے رکھا ہے، سامنے جنگل ہے اور بڑے بڑے انہوں نے کمکمے، بڑے بڑے انہوں نے بتیاں لگا دی ہیں، اور رات کو سارا جنگل کا جتنا مچھر ہے، جتنا پتنگا ہے، جتنی مکھیاں ہیں، جتنے کیڑے مکوڑے ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہے اس بیرک میں آ جاتے ہیں۔ پھر بارش ہوئی تھی ان دنوں میں تو نیچے پانی کھڑا ہو جاتا تھا، اور وہ 1-1 فٹ پانی ان کی بیرک میں کھڑا ہوا تھا، اور چارپائی نہیں دی تھی ان کو، میٹ ان کا جو بچھا ہوا تھا وہ بھی پانی سے گیلا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں، فرمانے لگے کہ میں تو سو بھی نہیں سکتا ایسے میں، اور پھر جو ان کا واش روم تھا وہ بھی اس کے اوپر لائٹس لگی ہوئی تھی، جو وہ لائٹس کے علاوہ وہ اپنا CCTV کیمراز جسے کہتے ہیں، یعنی وہ وہاں وہ نہیں کر سکتے تھے، کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ایسے میں جب سپریم کورٹ میں آیا تو میں نے سیدھا آ کر سپریم کورٹ میں یہ کہا کہ جی یہ ایک فارمر پرائم منسٹر کی لیونگ کنڈیشنز کے ساتھ اس طرح سے کھلواڑ ہو رہا ہے، یہ مذاق نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس وقت کی چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے یہ پہلا آرڈر کیا 24 اگست 2023 کو، انہوں نے یہ اسپیل آؤٹ کیے میرے جو معروضات تھیں، اور اس میں جو ہے انہوں نے نیکسٹ ڈے کے لیے رکھا 24 اگست 2023 کو، اور انہوں نے اٹارنی جنرل کو حکم دیا کہ ان کے لیونگ کنڈیشنز کے بارے میں رپورٹ کی جائے۔ اب لیونگ کنڈیشن نارملی تو یہ ہوتا ہے ہیلتھ کے بارے میں، یا کوئی ایسی چیز ہو، کوئی فوڈ نہ مل رہا ہو، یا کوئی ایسی ملاقات کی بندش ہو وغیرہ وغیرہ، لیکن لیونگ کنڈیشن از اے ویری ویری کمپریہنسو جو ہے آرڈر، جس میں انہوں نے ساری چیزوں کا احاطہ کرنے کا کہا۔ لیکن شومیہ قسمت دیکھیے گا، فسائیت دیکھیے گا، اس ملک کی لالسنس کا حال دیکھیے گا کہ وہ پٹیشن جس میں آخری آرڈر 24 اگست 2023 کو ہوا تھا وہ 3 سال نہیں لگائی گئی، اور اس کے بعد جب عمران خان صاحب نے چٹھی لکھ کر بھیجی چیف جسٹس یہ موجودہ آفریدی صاحب کے نام، علیمہ خان اپنی بہن کے ذریعے انہوں نے کہا کہ کھوسہ صاحب کو پڑھا بھی دیں، تو کھوسہ صاحب یہ ڈیلیور کریں گے۔ میں نے وہ پڑھا، اس کا لب لباب یہ تھا کہ میرے مقدمات جو ہیں نہ تو ہائی کورٹ میں لگائے جا رہے ہیں نہ سپریم کورٹ میں لگائے جا رہے ہیں، میں صرف انصاف، قانون اور آئین کے مطابق انصاف چاہتا ہوں، میرے مقدمات کو سماعت کر کے یکسو کیا جائے۔ یہ ان کا اس درخواست کا لب لباب تھا۔ تو آفریدی صاحب نے کمال مہربانی کرتے ہوئے ان کی بہن کو تو اجازت نہ دی، اور سیاسی اکابرین جو تھے ان کو بھی اجازت نہ دی، اور مجھے کہا کہ کھوسہ صاحب اکیلے تشریف لے آئے۔ ہم ایسے مقدمات میں اویس صاحب بیٹھے، ہم ایسے معاملات میں اکیلا جانے سے ذرا تھوڑا سا اعتراض کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ کوئی اور بھی ہمارے ساتھ ہو، تاکہ یہ نہ کہیں کہ اندر پتہ نہیں کہ یہ خوش گپیاں کر کے آ گئے ہیں اور یہ شاید مدعا پوری طریقے سے بیان نہیں کر پائے۔ تو لیکن کیا کریں، وہ باہر کے ان کا حکم تھا، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اگرچہ میں نے علیمہ خان کو کہا، میں نے کہا یہ جو تھوڑا بائی نیم لکھ کر یہ سخت الفاظ لکھے گئے ہیں، اگر ان کو جو ہے ڈائلیوٹ کر دیا جائے اور اسٹیبلشمنٹ کا نام یا کوئی اس طرح کا نام لکھ لیں، اور انہوں نے کہا نہ، عمران خان نے کہا ہے اسی طرح یہ بائی نیم یہ لکھو گے تو وہی ڈیلیور کرنا۔ تو میں تو ایک پیغام بھر تھا، میں نے تو صرف امانت کے طور پر ڈیلیور کرنا تھا۔ آفریدی صاحب کو میں نے دیا جا کے چیف جسٹس صاحب کو، تو پڑھنے سے پہلے میں نے کہا جی کہ پڑھ لیجئے گا آپ، لیکن ہمارا جو ہے مدعا یہ ہے کہ ہمارے مقدمات ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جو
23 سے جو کب سے سال سے زیر التوا ہے، خدا را ان کو لگائیے گا اور ان کو یکسو کیجیے گا. ہم کوئی رعایت نہیں مانگتے، قانون اور انصاف کے مطابق ہمیں انصاف چاہیے. انہوں نے کہا 24 گھنٹے کے اندر جو ہے میں آپ کو جواب دوں گا. لیکن غالباً پڑھنے کے بعد انہوں نے پھر جواب دینا ہی مناسب نہ سمجھا، کیونکہ اگر تو یہ سادہ سی التجا ہوتی تو شاید. اور پھر اس کے بعد ہم نے 2 مرتبہ دھرنا دیا چیف جسٹس صاحب کی عدالت کے یعنی سپریم کورٹ کے باہر. 4.5 کروڑ کا جو نمائندہ ہے، چیف منسٹر خیبر پختونخوا بھی موجود ہوتے تھے اور باقی قیادت جو ایم این ایز بھی ہمارے اور پارلیمنٹیرینز موجود ہوتے تھے. 2 ہفتے متواتر ہم نے یہ دھرنا دیا، اس لیے کہ ایک جو لیٹسٹ آئی تھی بات وہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب کے مانتے نہیں تھے پہلے. ایک جب صحافی نے دے دیا اس میں کہ ان کی آنکھ، داہنی آنکھ جو ہے ان کی جو ہے ضائع ہو گئی ہے، یعنی اس حد تک تھا کہ کمپلیٹ کلوئر ہو گیا ہے ان کا. تو ظاہر ہے کہ سب کو فکر ہوئی اس کی، اور وہ ہیجانی کیفیت جو پارٹی کے اوپر تھی وہی میں سمجھتا ہوں قوم اور عوام پر بھی وہ بجلی بن کے گری. تو یہ انہوں نے پھر انفارمیشن منسٹر نے بادل ناخواستہ تسلیم کرنا پڑا اسے، اور اس نے کہا کہ جی ہاں 20 منٹ کا پروسیجر پمز میں ہوا تھا، ہم خان صاحب کو لے گئے تھے اور وہ ٹھیک ہے. یہ خبر ظاہر ہے کہ ایک ایسی جانب سے آئی جو جھوٹ پر مبنی تھی، اور ہم نے اس کا احتجاج کرتے ہوئے پھر دوبارہ اعادہ کر کے چیف جسٹس صاحب کو ہم نے معروضات بھی کی، اور انہوں نے کہا کہ جی ہمارے کیسز بھی لگائیں، اور وہ وجوہ مصروفیت کے وہ موجود نہ تھے. رجسٹرار کو ہم نے 2 مرتبہ ڈیلیور کیے، اور 1 مرتبہ تو جو ہے وہ آدھے گھنٹے کے لیے ملے بھی، اور جب واپس تشریف لے آئے. اور کمال مہربانی کرتے ہوئے 10 فروری کو انہوں نے ہمارے کیسز لگا دیے. 13 کیسز انہوں نے عمران خان صاحب کے لگا دیے. اب کہتے ہیں جی یہ تو انفرکچوس ہو گئے ہیں کوزا صاحب، یہ تو پری کنوکشن کے کیسز ہیں، تو یہ تو انفرکچوس ہو گئے ہیں. میں نے کہا جی ذرا پڑھیں تو صحیح آرڈر 24 اگست 23 اگست کا بھی ذرا آرڈر پڑھیے گا، 20-23 کا، اور 24 اگست کا بھی پڑھیے گا. یہ پوسٹ کنوکشن کی بات میں نے دی تھی، اور یہ جج صاحبان نے آرڈر کیا تھا کہ ان کا جو ہے لیونگ کنڈیشن کے بارے میں اٹارنی جنرل کو رپورٹ کا کہا تھا. تو کہتے ہیں جو 3 سال ہو گئے، اور میں نے کہا جی 3 سال میں فسطائیت جو ہے وہ عروج پر چلی گئی ہے، اور ان کی کوئی حالت زار جو ہے وہ اب تو ان کی جو عارضہ جو چشم ہے وہ تو ان کا بہت سنگین نوعیت جو ہے اختیار کر چکا ہے، اور ہمیں جو ہے خدشہ ہے خدا نہ خواستہ ان کی داہنی آنکھ ہی کہیں ضائع نہ ہو جائے. تو بڑا انہوں نے خیر پھر اس کو اٹارنی جنرل کو بلا کے کہا کہ کل کے لیے رپورٹ کریں. تو دوسرے دن انہوں نے کہا جی یہ تو رپورٹ ہم نے 23 میں کی تھی. میں نے کہا جی یہ کیسی رپورٹ ہے جو نہ تو منظر عام پر آئی، نہ عدالت کے سامنے پیش ہوئی، نہ میں اس کا وکیل ہوں، نہ مخالف وکیل کو پہ دکھائی گئی ہے، اور نہ ہی کورٹ کا کوئی اس کے بعد آرڈر ہے. تو چیف صاحب نے خیر یہ کہا کہ جی آئی وانٹ اے فریش رپورٹ، یہ آن دا لیونگ کنڈیشن، کیونکہ وہ اٹک جیل کی تھی اور اب وہ عمران خان صاحب اڈیالہ جیل میں ہیں، سو اس لیے اس کی ایکویشن نہیں ہے. اور پھر لیٹسٹ جو بتا رہے ہیں کوزا صاحب کہ ان کی آنکھ کا عارضہ وہ ہم نے ساروں نے ٹی وی پر اور میڈیا پر بھی دیکھا ہے، سو اس لیے آئی وانٹ اے لیٹسٹ رپورٹ. اور وہاں انہوں نے سلمان صفدر صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، بیرسٹر سلمان صفدر، ان کو انہوں نے ایک فرینڈ آف دا کورٹ بنا کے انہیں بھی بھیجا. اگرچہ ہماری استدا یہ تھی کہ بہن نے بھی ان میں سے فیملی میں سے بھی کسی کو جانے دیجیے گا، اور ان کے جو ذاتی معالج ہیں سلطان فیصل اور ان کے عاصم یوسف صاحب جو اپنا شوکت خانم ہاسپٹل کے ہیں، جو ان کے ذاتی معالج ہیں، ان کو بھی ایسوسیٹ کر لیا جائے. تو انہوں نے کہا نہیں پہلے ذرا رپورٹ آ لینے دیں، پھر اس کے بعد آرڈرز کریں گے. تو چنانچہ جو رپورٹ آئی وہ آپ کے سب کے سامنے آ چکی، اور اس میں رپورٹس میں جو یہ آیا کہ ان کی داہنی آنکھ کا جو ہے اکتوبر 2025 سے ایک فارمر پرائم منسٹر چیخ رہا ہے اور استدعا کر رہا ہے سپرنٹینڈنٹ جیل سے بار بار کہ میری آنکھ جو ہے وہ مجھے دھندلا نظر آ رہا ہے، اور اس کے بعد بالکل بند ہو گئی. جب تو پھر جو ہے یہ 26 جنوری کو انہیں پیمز میں لے کر گئے رات کے 12-1 بجے کے قریب. اب دیکھیے جیل مینول آپ کو بھی پتہ ہی ہے کہ اگر کوئی ایسی عارضہ ہو
تو فیملی کو فوراً اطلاع دی جاتی ہے, اس کے وکیل کو اطلاع دی جاتی ہے, ان کو ایسوسیٹ کیا جاتا ہے, اور تاکہ مریض پر کوئی سیاست یا کوئی ایسا کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. یہ دنیا کا قانون بھی یہی ہے کہ آپ کی صحت جو ہے, آپ کی زندگی جو ہے, اٹ ٹیکس پریسیڈنس اوور ایوری تھنگ ایلس. ظاہر ہے سزا جزا بھی ہو تو بھی اس کا تصور جو ہے وہ زندگی کے ساتھ ہی ہوتا ہے, اور زندگی بنا صحت کے زندگی نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے ہم نے تو کہا یہی کہ یہ دیکھیں تو صحیح طرح, کیلسنس تو دیکھیں, یہ کرمنل نیگلیجنس ہے. اس پر جو ہے جو بھی ذمہ دار ہیں ان کو جواب دہ ہونا چاہیے. نہ صرف یہ کہ آپ کے پاس جواب دہ ہونا چاہیے, قوم کے لیے جواب دہ ہونا چاہیے, ریاست کے لیے اور ریاست کے آئین اور قانون کے تابع بھی ان کو جواب دہ ہونا چاہیے. اس طرح سے آپ کسی کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ نہیں کر سکتے ہیں, اور نہ ہی کسی کی صحت کے ساتھ کھلواڑ کر سکتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے بینائی جو ہے, اور بینائی کی اگر مدھم ہوتی ہے, چلی جاتی ہے, ضائع ہوتی ہے یا کمتر ہوتی ہے, تو یہ اور انسانی غفلت کی وجہ سے, کرمنل نیگلیجنس کی وجہ سے, کیونکہ وہ فری پرسن نہیں ہے. اور یہ دیکھیں کہ 5 مہینے سے ہمیں ملاقات, نہ وکیل مل سکتا ہے, نہ فیملی مل سکتی ہے, نہ بیٹوں کے ساتھ ملاقات کر سکتے ہیں یا ٹیلی فون کے ذریعے. اس فسطائیت کا آپ بتائیے گا کہ دنیا میں کوئی ایسا مثال ملتی ہے؟ میں نے تو سارے دور دیکھے ہیں. ایوب خان کے دور سے آپ, ہم جو سینئر میرے بیٹھے ہوئے ہیں میرے ساتھ, ہم نے وہ بھی دور دیکھا, یحییٰ خان کا دور بھی دیکھا, ضیاء الحق کا دور بھی دیکھا, مشرف کا دور بھی دیکھا. ہم نے سروں پر ڈنڈے کھائے, ہم نے جیلیں بھگتیں, ہم نے آنسو گیس, ہم نے لاٹھی چارج, ہم نے واٹر کیننز, ہم ساری چیزیں بھگت چکے. لیکن ایسی فسطائیت میں نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی. میں نے کیسز کیے پچھلے سابقہ حکمرانوں کے, جن کو بھی پابند سلاسل کیا گیا تھا. جیلوں میں جو محترم نواز شریف صاحب یا محترم آصف علی زرداری صاحب کو جو مراعات ملی تھی, اور جس شاہانہ انداز سے وہ رہتے تھے, اور جس طرح وہ ملاقاتیں کرتے تھے, وہ آپ سب سے کوئی پنہا نہیں ہے. اور میں اس کا اس لیے چشمدید گواہ ہوں کہ میں اس میں ان کے ساتھ ملاقاتیں کرتا رہا ہوں. لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ 5 مہینے تک, 3 مہینے تک آپ کو بالکل منقطع کر کے قید تنہائی میں رکھا جائے. اور قید تنہائی سے زیادہ بڑا سنگین جرم ہو نہیں سکتا ہے. انسان ایک سوشل اینیمل ہے, وہ بنا ملنے جلنے کے, سوشلائز کرنے کے بنا وہ مشکل محال ہو جاتا ہے زندہ رہنا.